السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو داستان ٹر۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو ایسے ہی ہنستا مسکراتا رکھے۔ تو آج میں آپ سب کو 2 کہانیاں سناؤں گی۔ تو چلیے کہانی کے پہلے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ یہ کہانی مہرین کی ہے، جو ایک 18 سال کی لڑکی تھی۔ مہرین ایک پرسکون گاؤں نورپور میں اپنے والدین کے ساتھ رہتی تھی۔ وہ نہایت ہنس مکھ اور خوش مزاج تھی۔ اس کا دل عجیب چیزوں کے بارے میں جاننے اور پراسرار کہانیوں میں خاص دلچسپی رکھتا تھا۔ مہرین کو پرانی اور منفرد اشیاء جمع کرنے کا بھی شوق تھا، اور یہی شوق اس کے لیے خوفناک انجام کا باعث بنا۔ ایک دن مہرین اپنے والد کے ساتھ قریبی شہر کے ایک بازار گئی۔ وہاں ایک پرانی اشیاء کی دکان پر اسے ایک عجیب گڑیا نظر آئی۔ گڑیا کی آنکھیں نیلی تھیں، لیکن وہ کسی انسان کی آنکھوں کی طرح زندہ معلوم ہو رہی تھیں۔ اس کے کپڑے پرانے مگر خاصے منفرد تھے، اور اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا دل کا نشان تھا، جیسے کسی نے جان بوجھ کر بنایا ہو۔ مہرین نے دکاندار سے پوچھا، یہ گڑیا کتنی پرانی ہے؟ دکاندار نے گڑیا کو دیکھتے ہوئے کہا، یہ گڑیا بہت پرانی اور منفرد ہے، لیکن لوگ اسے خریدنے سے ڈرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ آسیب زدہ ہے۔ مہرین نے دکاندار کی بات کو مذاق سمجھا اور گڑیا خرید لی۔ وہ گڑیا کو اپنے گھر لے آئی اور اپنے کمرے میں ایک شوکیس میں رکھ دی۔ گڑیا کے گھر آنے کے بعد عجیب و غریب واقعات شروع ہو گئے۔ پہلے پہل مہرین نے محسوس کیا کہ گڑیا کی آنکھیں اسے ہر وقت گھور رہی ہیں۔ رات کو جب وہ سو رہی ہوتی تو اسے ایسا لگتا تھا کہ گڑیا اپنی جگہ سے ہل رہی ہے۔ کبھی کبھی کمرے میں عجیب سی سرگوشیاں سنائی دیتی، لیکن جب وہ جاگتی تو وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ایک دن مہرین نے دیکھا کہ گڑیا اس کے بستر کے قریب پڑی ہے، حالانکہ اس نے اسے شوکیس میں رکھا تھا۔ اس نے سوچا شاید یہ اس کی غلط فہمی ہو، لیکن واقعات بڑھتے چلے گئے۔ ایک دن مہرین کی قریبی دوست زینب اس سے ملنے آئی۔ زینب کو مہرین کے کمرے میں گڑیا دیکھ کر عجیب سا احساس ہوا۔ اس نے کہا، مہرین، یہ گڑیا کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی، میں تمہیں کہتی ہوں اسے یہاں سے ہٹا دو۔ مہرین نے ہنس کر جواب دیا، زینب، تم بلا وجہ ڈر رہی ہو، یہ صرف ایک گڑیا ہے اور کچھ بھی نہیں۔ زینب نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن مہرین نے اس کی بات کو مذاق میں اڑا دیا۔ کچھ دن بعد مہرین کے والدین کسی شادی کی تقریب میں گئے اور وہ گھر میں اکیلی تھی۔ رات کے وقت جب وہ اپنے کمرے میں سو رہی تھی، اسے اچانک گڑیا کے ہنسنے کی آواز سنائی دی۔ وہ گھبرا کر جاگ گئی اور دیکھا کہ گڑیا شوکیس سے باہر اس کے بیڈ کے قریب بیٹھی ہے۔ مہرین نے سمجھا کہ یہ اس کا وہم ہے اور گڑیا کو واپس شوکیس میں رکھ دیا، لیکن جوں ہی وہ مڑی، گڑیا کی آواز آئی، مجھے واپس کیوں لے جا رہی ہو؟ یہ آواز سن کر مہرین کے قدم وہیں رک گئے۔ وہ پلٹی تو دیکھا کہ گڑیا کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں اور وہ مسکرا رہی تھی۔ مہرین نے چیخنے کی کوشش کی، لیکن اس کی آواز جیسے گلے میں دب گئی۔ گڑیا اچانک ہوا میں بلند ہوئی اور مہرین پر حملہ کر دیا۔ مہرین نے خود کو بچانے کی بہت کوشش کی، لیکن گڑیا نے اس کی گردن دبوچ لی۔ مہرین نے گڑیا کو دیوار پر پھینکا، لیکن وہ فوراً دوبارہ اس کے قریب آ گئی۔ مہرین نے اپنے والدین کو فون کرنے کی کوشش کی، لیکن فون کی بیٹری ختم ہو چکی تھی۔ اس نے گھر سے باہر بھاگنے کی بھی کوشش کی، لیکن دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ کمرے میں اندھیرا چھا گیا اور گڑیا کی ہنسی کی آواز پورے گھر میں گونجنے لگی۔ صبح کے وقت جب مہرین کے والدین گھر واپس آئے تو انہوں نے مہرین کو کمرے کے فرش پر
مردہ پایا۔ اس کے گلے پر نیل کے نشان تھے، جیسے کسی نے زور سے دبوچا ہو۔ کمرے میں گڑیا غائب تھی۔ مہرین کے والدین نے اس حادثے کو سمجھنے کی بہت کوشش کی، لیکن کوئی سراغ نہ مل سکا۔ گڑیا آج تک کسی کو نہیں ملی، اور مقامی لوگ کہتے ہیں کہ جو بھی اس گڑیا کو پائے گا وہ بھی مہرین جیسا انجام پائے گا۔ یہ کہانی آج بھی نور پور میں سنائی جاتی ہے، اور لوگ گڑیا کے خوفناک انجام سے خوف زدہ رہتے ہیں۔ گڑیا اب بھی کہیں موجود ہے، اور اس کی تلاش کرنے والے آج تک لوٹ کر واپس نہیں آئے۔ تو کیسی لگی آپ کو میری پہلی کہانی؟ چلیے دوسری کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ تو ہماری دوسری کہانی خوفناک کالے جادو کے بارے میں ہے۔ یہ کہانی ایک گاؤں چاہ غم کی ہے، جہاں پرسکون فضا کے پیچھے کئی خوفناک راز چھپے ہوئے تھے۔ اس گاؤں میں ایک بوڑھا شخص غلام علی رہتا تھا۔ وہ ایک تنہا انسان تھا جو اپنی بیوی کے انتقال کے بعد الگ تھلگ زندگی بسر کر رہا تھا۔ غلام علی کا واحد مشغلہ کھیتی باڑی تھا، اور اس کے دل میں کبھی کسی کے لیے بغض یا نفرت نہ تھی، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی سادگی اور معصومیت ہی اس کے لیے ایک دن مصیبت بن جائے گی۔ غلام علی ایک دیندار اور شریف النفس شخص تھا۔ گاؤں کے بچے اسے بابا جی کہہ کر پکارتے تھے۔ وہ ان کے لیے کھانے پینے کی چیزیں لاتا اور اکثر انہیں کہانیاں سنایا کرتا تھا۔ لیکن گاؤں کے باہر ایک آدمی تھا، بشیر، جو جادو ٹونے کے لیے مشہور تھا۔ کہا جاتا تھا کہ وہ کالے جادو کے ذریعے لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ بشیر نے غلام علی کی معصومیت اور سادگی کو اپنی صفاکی کے لیے چن لیا۔ بشیر کا کہنا تھا کہ اگر وہ ایک پاک روح کے حامل انسان کو اپنی چال میں پھنسا لے تو اس کی شیطانی طاقت کئی گنا بڑھ جائے گی۔ ایک دن غلام علی اپنے کھیتوں میں کام کر رہا تھا کہ بشیر اس کے پاس آیا۔ اس نے غلام علی سے کہا، بابا جی، میں نے سنا ہے کہ آپ بہت نیک انسان ہیں۔ کیا آپ میرے ساتھ جنگل میں کچھ پودے لگانے میں مدد کریں گے؟ غلام علی نے خوش دلی سے مدد کی حامی بھر لی، اور اگلے ہی دن بشیر کے ساتھ جنگل جانے کا وعدہ کیا۔ اگلی صبح غلام علی بشیر کے ساتھ جنگل کی طرف روانہ ہوا۔ جیسے ہی وہ جنگل کے اندر پہنچے، بشیر نے ایک عجیب سی جگہ پر غلام علی کو روکا۔ وہ جگہ ایک پرانے مزار کے قریب تھی، جہاں کئی پراسرار علامتیں بنی ہوئی تھیں۔ غلام علی کو یہ جگہ عجیب سی لگی، لیکن اس نے زیادہ غور نہیں کیا۔ بشیر نے غلام علی سے کہا، بابا جی، آپ یہاں بیٹھ جائیں، میں ابھی کچھ چیزیں لے کر آتا ہوں۔ غلام علی وہاں بیٹھ گیا۔ اچانک اس نے محسوس کیا کہ فضا بھاری ہو رہی ہے اور ارد گرد کا ماحول خوفناک ہوتا جا رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد بشیر ایک کالے رنگ کی کتاب اور کچھ عجیب و غریب چیزیں لے کر واپس آیا۔ اس نے غلام علی کو ایک دائرے میں بیٹھنے کو کہا۔ غلام علی نے پوچھا، یہ سب کیا ہے؟ بشیر نے دھوکہ دیتے ہوئے کہا، بابا جی، یہ ایک خاص دعا ہے جو آپ کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے گی۔ غلام علی بشیر کی باتوں میں آ گیا، کیونکہ وہ ایک معصوم انسان تھا، اور اس کے بتائے ہوئے دائرے میں بیٹھ گیا۔ جو ہی غلام علی نے بشیر کے کہنے پر مخصوص الفاظ دہرانا شروع کیے، فضا میں عجیب سی سرگوشیاں گونجنے لگیں۔ درختوں کی شاخیں خود بخود ہلنے لگیں، اور ہر طرف ایک عجیب سی سردی چھا گئی۔ بشیر نے اچانک زور سے ایک ورد پڑھا اور غلام علی کے ارد گرد آگ کا ایک دائرہ بنا دیا۔ غلام علی حیران اور خوف زدہ ہو کر کھڑا ہو گیا، لیکن وہ دائرے سے باہر نہ جا سکا۔ بشیر نے اپنی کتاب سے کچھ اور الفاظ پڑھے، اور غلام علی کے جسم کو ایک جھٹکا سا لگا۔
اس کی آنکھیں بند ہو گئیں اور وہ زمین پر گر پڑا۔ جب غلام علی کو ہوش آیا تو اس نے خود کو ایک عجیب سی جگہ پر پایا۔ وہ جگہ کسی زندہ انسان کی دنیا نہیں لگتی تھی۔ ہر طرف اندھیرا تھا اور فضا میں عجیب سی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ غلام علی کو احساس ہوا کہ وہ کسی اور دنیا میں ہے۔ اس دنیا میں غلام علی نے کئی خوفناک مخلوقات کو دیکھا۔ وہ مخلوقات نیم انسان اور نیم حیوان کی طرح تھیں۔ ان کی آنکھوں میں شیطانی روشنی تھی اور وہ غلام علی کو گھور رہی تھیں۔ غلام علی نے اللہ کو یاد کیا اور دعا مانگنی شروع کی، لیکن اس کے ارد گرد کی مخلوقات ہنسنے لگیں۔ ایک مخلوق نے کہا، تم بشیر کی چال میں پھنس چکے ہو، اب تم ہماری دنیا کے قیدی ہو۔ غلام علی نے ہمت نہیں ہاری اور مسلسل دعا کرتا رہا۔ اسی دوران ایک بوڑھی عورت کی آواز آئی، اگر تم اس دنیا سے نکلنا چاہتے ہو تو تمہیں بشیر کا راز معلوم کرنا ہوگا۔ وہ تمہیں چھوڑے گا نہیں، لیکن تمہارے ایمان کی طاقت تمہیں بچا سکتی ہے۔ ادھر گاؤں میں لوگوں نے غلام علی کی غیر موجودگی محسوس کی۔ گاؤں کے بزرگوں نے کہا کہ وہ بشیر کے پاس گیا تھا، اور بشیر کے ماضی کو جانتے ہوئے سب کو یقین ہو گیا کہ غلام علی کسی مصیبت میں پھنس گیا ہے۔ غلام علی نے ہمت کر کے اس دنیا میں موجود خوفناک مخلوقات کا سامنا کیا۔ اس نے اپنی نیک نیتی اور ایمان کا سہارا لیا اور بشیر کے کالے جادو کو توڑنے کی کوشش کی۔ اس نے مسلسل اللہ کا ذکر کیا، جس سے فضا میں ایک روشنی نمودار ہوئی۔ یہ روشنی بشیر کے کالے جادو کو کمزور کرنے لگی۔ غلام علی نے اس روشنی کے ذریعے ایک دروازہ دیکھا جو اسے اس خوفناک دنیا سے نکال سکتا تھا۔ اس نے پوری طاقت سے دعا کی اور اس دروازے سے نکل گیا۔ جب غلام علی واپس آیا تو گاؤں کے لوگوں کو حقیقت معلوم ہوئی۔ وہ سب بشیر کے پاس پہنچے اور اسے گاؤں سے نکال دیا۔ بشیر کا کالے جادو کا سامان جلا دیا گیا اور گاؤں کے لوگ دوبارہ امن سے رہنے لگے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق سکھاتی ہے کہ ایمان اور نیکی کی طاقت سب سے بڑی ہے۔ کالے جادو اور شیطانی طاقتیں کسی پاک دل اور ایمان والے انسان کو زیادہ دیر تک قابو میں نہیں رکھ سکتیں۔ غلام علی کی ہمت اور دعا نے اسے ایک خوفناک انجام سے بچایا اور گاؤں کے لوگوں کو ایک سبق دیا کہ کالے جادو سے دور رہنا چاہیے۔ تو کیسی لگی آپ کو میری آج کی دونوں کہانیاں؟ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔